جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہرہ ہے کہ آپ ہمیشہ فکر آخرت میں مبتلا رہتے تھے. تو آپ جس کو بھی دیکھتے کہ وہ دنیا میں محو ہے تو اس کے جواب میں وہ کوشش کرتے کہ اسے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں لگا دیں. یہ جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر یعنی بصرہ کے ایک محلے سے آپ گزر رہے تھے تو ایک عالی شان محل تعمیر ہو رہا تھا. یعنی مزدور لگے ہوئے کام ہو رہا ہے اور اس کو بنوانے والا اس جگہ کا اس محل کا جو مالک ہے وہ مزدوروں کا جو نگران ہے اس کو بڑے انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ یہ نقشہ یوں ہوگا، اس کے بعد یہ دیوار یوں کھڑی ہوگی، پھر آرچ یوں بنانی ہے. مطلب اسی میں منہمک ہے کہ وہ اپنے محل کو اور عالی شان سے عالی شان بنائے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ان کے ساتھ جناب جعفر بن سلیمان تھے. ان سے کہا کہ ذرا دیکھیے کہ یہ نوجوان محل کی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھ رہا ہے، مگر مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے دے. کیا ہی اچھا ہو کہ جو یہ دنیا میں محل بنا رہا ہے وہ یہ محل اسے جنت میں مل جائے. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اپنا تعارف کروانے کے بعد ان سے دریافت کیا کہ کہنے لگے کہ آپ اس عالی شان مکان پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، یعنی کتنی قیمت ہے جو آپ اس پر خرچ کریں گے. تو اس نے کہا کہ 1,00,000 درہم میرا ایسٹیمیٹ ہے، ایک بجٹنگ ہے کہ جو میں نے اپنی اس تعمیر پر اور اس حویلی پر اور اس محل پر لگانا ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں، ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، اس سے زیادہ پائیدار بھی ہے. اس کی جو مٹی ہوگی اس سے مشک اور زعفران کی خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ ایسا محل ہوگا کہ وہ کسی زلزلے سے گرنے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کی ساری ضروریات اور لوازمات بھی، یعنی اس محل میں خادم بھی ہوں گے، خدمت گزار بھی ہوں گے، اس کے چوکیدار بھی ہوں گے، سب فیسلٹیز تمہیں اس 1,00,000 درہم میں میسر آ جائیں گے. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت دیں کہ میں کل آپ سے اس بارے میں بات کرتا ہوں کہ کیا 1,00,000 درہم یہاں خرچ کروں یا آپ کو دے دوں اور آپ اس سے کئی درجے بہتر محل مجھے عطا کر دیں. کہتے میں سوچنے کے لیے ایک رات اس نے مانگی تو وہ پوری رات یہ سوچتا رہا کہ میں یہ بیع و شراء کروں یا نہیں. اور دوسری جانب جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہتے رہے مولا یہاں تک سوچنے تک لانا میرا کام تھا، اب اس کی سوچ کو تبدیل کرنا تیرا کام ہے، اپنے بندے کی زبان کی لاج رکھ دینا تیرے مالک بن دینار نے اسے ضمانت دی ہے. دوسرے دن جب آپ فجر کے لیے اٹھے تو وہ نوجوان آپ کو مسجد میں نظر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کل کی بات یاد ہے، کل آپ نے مجھے کچھ آفر کیا تھا. تو جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، مجھے یاد ہے 1,00,000 کے بدلے میں نے تجھے ایسا ایسا محل دینا ہے. تو اس نے جمع پونجی ساری کی ساری ہاتھ میں تھی وہ لا کر دی اور کہا کہ یہ لیجئے اور مجھے لکھ کر دیجئے، وہ جو محل ہے اس کی تحریر مجھے دے دیجئے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کاغذ ہے، آپ اسٹیٹمنٹ لکھ کر دیں مجھے کہ وہ محل میرے نام ہو گیا. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، تحریر لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحریر اس غرض سے کے لیے ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں کے لیے اس کے دنیاوی مکان کی عوض اللہ سے ایک ہی شاندار محل دلانے کا ضامن بنا ہے. یعنی یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اس نے دنیا کا محل چھوڑ دیا ہے اور مالک بن دینار ضامن بنا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ رب سے اسے اس سے اچھا محل دلائے گا. اب یہ گمان ہی ہے نا اپنے رب سے کہ میں نے ایک شخص کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی محبت اور رب کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. کیسے ممکن ہے کہ کوئی جنت کے مال کی ضمانت دے؟ لیکن مالک بن دینار ہیں رب سے حسن ظن قائم کر رہے ہیں. تحریر لکھ کر اس نوجوان کو دے دی اور وہ چلا گیا.
چند دن گزرے تو حضرت مالک بن دینار مسجد میں آئے تو جو آپ کا محراب تھا، محراب کے ساتھ منبر پر آپ کو وہی کاغذ وہاں پڑے ہوئے نظر آیا۔ آپ نے اس کاغذ کو جب اٹھایا تو اس کی ایک سمت تو وہی تحریر لکھی ہوئی تھی جو آپ نے لکھی تھی، اور دوسری طرف تحریر یہ تھی کہ مالک بن دینار نے تم سے جس محل کی ضمانت لی تھی وہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور آپ اس نوجوان کی گھر کے جانب گئے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آہ و فغاں ہے، اور لوگ جو ہے تدفین کرنے کے بعد جو ایک رسم ہوتی ہے، گھر میں سارے افراد جمع ہیں، تجہیز و تدفین کا سارا سلسلہ ہو چکا۔ آپ کی ملاقات غسال سے ہوئی، غسل دینے والے سے، اور پوچھا کہ جب تم غسل دے رہے تھے کیا اس نوجوان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، تم نے کچھ ایسا کچھ دیکھا؟ تو کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، آخری وقت میں اس نے مجھے بلایا تھا اور مجھے ایک کاغذ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ میری امانت کی بات ہے، جب میری تدفین ہو رہی ہو تو یہ کاغذ میرے کفن کے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ کہا پھر تم نے اس کاغذ کا کیا کیا؟ تو کہا کہ جیسے مجھے کہا گیا تھا، جب اس کا میں نے کفن باندھا ہے تو اسی کفن کے اندر میں نے اس کاغذ کو بھی ڈال دیا اور اسی کے ساتھ اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا اور پوچھا کہ یہی کاغذ تھا؟ تو وہ بوکھلا گیا اور تعجب میں آ گیا، کہا یہ تو قبر میں تھا، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں نے رب سے اچھا گمان کیا تھا، رب نے میرے گمان کو بھی قائم رکھا ہے اور جو دنیا سے گیا ہے اس کے گمان کو بھی اچھا فرما دیا۔ یعنی حضرت مالک بن دینار نے رب کے ساتھ گمان رکھا، لیکن اس نوجوان نے رب کے ساتھ نہیں، مالک بن دینار کے ساتھ گمان رکھا کہ یہ مجھے جنت میں محل دلا دیں گے، چونکہ یہ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ اس نے رب کے محبوب بندے سے گمان کیا اور اس محبوب بندے نے رب سے گمان کیا۔ فرمایا ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، رب ذوالجلال نے اسی گمان کے مطابق ان کے بارے میں معاملہ فرما دیا۔ تو اب اس پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کیوں مایوسی میں مبتلا ہوں کہ وہی رب تو ہے کہ جو ہمیں ان مایوسیوں سے نکالنے والا ہے۔